جی تو صحابی کو ہم نے سمجھ لیا کہ صحابی سے مراد وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور ان کا دنیا سے پردہ فرمانا بھی حالت ایمان میں ہو۔ اب تابعی کس کو کہتے ہیں؟ وہ خوش نصیب انسان جو صحابی کو حالت ایمان میں ملے۔ صحابی تو وہ ہوتا ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملتا ہے۔ اب تابعی وہ ہوتا ہے کہ جو صحابی سے حالت ایمان میں ملے اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہو گیا ہو، یعنی کہ وہ مسلمان ہی فوت ہوئے ہوں، تو ایسے خوش نصیب خوش قسمت انسان کو تابعی کہتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ان کی مجلس میں حاضر ہوئے، تو ایسے شخص کو تابعی کہتے ہیں۔ تو اس طرح تبع تابعی کون ہوتا ہے؟ تبع تابعی کہتے ہیں ایسا خوش نصیب انسان جو تابعی سے جا کے ملے، حالت ایمان میں تابعی کی مجلس میں حاضر ہو گئے، ایسے لوگوں کی مجلس میں حاضر ہو گئے کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، تو ایسے شخص کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ 4 طبقے بنتے ہیں، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، پھر صحابہ کی ہے، پھر تابعین کی ہے، پھر تبع تابعین کی ہے، اور یہ سارے کے سارے 3 زمانے بنتے ہیں۔ پہلا زمانہ کون سا بنتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو صحابہ رہ گئے، صحابہ سے جو لوگ آ کے ملے وہ تابعین، یہ دوسرا زمانہ ہو گیا۔ پھر اسی طرح جب جو صحابہ ہیں وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر تابعین سے جو لوگ آ کے ملے وہ تبع تابعین کہلائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ تو یہ 3 زمانے بنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، صحابہ اور تابعین، تابعین اور تبع تابعین کا۔ اب ہم ایک دوسری ٹرمینالوجی کو سمجھتے ہیں، سند یا اسناد۔ متن حدیث کے سلسلے روات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صاحب کتاب تک حدیث کو روایت کرنے والے کے سلسلے کو سند یا اسناد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی اگلی اس میں سلائیڈ میں آپ کو اگزامپل دوں گا، پھر آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی۔ اور متن کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کو متن کہا جاتا ہے، متن حدیث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سند اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے کہا، جس طرح کہ اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب بخاری شریف میں ایک حدیث ہوگی، اس بخاری شریف میں امام بخاری فرمائیں گے کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سنا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو یہ جو ناموں کی ایک لڑی ہے، ایک فہرست ہے، اس کو سند یا اسناد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر جب وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انما الاعمال بالنیات، تو انما الاعمال بالنیات جو ہوگا، یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس کو متن حدیث کہتے ہیں۔ اور پیچھے جو ناموں کی ایک سلسلہ چلتا رہا، ناموں کا ایک ترتیب چلتی رہی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سند یا اسناد کہتے ہیں۔ جی تو دیکھیں جی، میرے سامنے آپ کی ایک مثال آئی ہے حدیث کے اجزائے ترکیبی۔ ٹھیک ہے، اب سند میں کیا ہے؟ سند میں یہ ہے کہ راوی ہے، راوی نے سنا تابعی سے، راوی نے سنا تبع تابعی سے، تبع تابعی نے سنا تابعی سے، تابعی نے سنا صحابی سے، اور صحابی نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس کو سلسلہ کیا کہیں گے؟ اس کو اسناد کہیں گے۔ اس سلسلے کو، اس کڑی کو، اس سیکوینس کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے سند۔ جیسے کہ نیچے لکھا گیا ہے مثال میں، وحدثنا محمد بن عبید العبری حدثنا ابو عوانہ عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ایگزامپل میں دیکھیں کہ وہ حدثنا سے لے کر وقال ابی ہریرہ قال تک دیکھ لیں، یہ سارا کا سارا آپ کے پاس سند ہے، یہ آپ کی سند ہے، اس کو اسناد بھی کہتے ہیں۔ اور اس سے آگے جو ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علیہ، کہ من کذبہ سے لے کر من النار تک، یہ ہمارے پاس متن حدیث ہے، یعنی کہ حدثنا سے لے کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے پاس سند ہے۔ اور نیچے جو ہے من کذب علیہ متعمدن،
کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا جان بوجھ کر فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ تو جو نیچے گرین کلر کی لائن ہے یا بلو کلر کی لائن ہے، اس کو ہم لوگ متن کہیں گے، اور اوپر جو وائٹ میں لکھا گیا ہے اس کو سند کہیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وحدثنا، کہ حدیث بیان کی کس نے؟ محمد بن عبید نے العبری نے، کس سے؟ ابو عوانہ سے ان ابی حسین، انہوں نے سنا ابی حسین سے، انہوں نے سنا ابی صالح سے، انہوں نے سنا ابی ہریرہ سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو اس کو ہم لوگ حدیث کی اجزاء ترکیبی کہتے ہیں، کہ حدیث کے دو بڑے بڑے اجزاء ہیں، ایک کو سند کہتے ہیں، ایک کو متن کہتے ہیں۔ متن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی، اور سند سے مراد وہ کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو بندہ کتاب میں حدیث لکھ رہا ہے اس تک کن کن لوگوں سے ہو کر یہ حدیث یہاں تک پہنچی ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ جی، تو اب ہم لوگ ساتھ میں ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ آیا حدیث کا کوئی مقام بھی ہے کہ نہیں، یا صرف قرآن کریم ہی کافی ہے ہمارے لیے؟ ٹھیک ہو گیا۔ حجیت حدیث سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حدیث کی حیثیت کیا ہے دین میں، حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ اب ہم لوگ قرآن کریم سے سمجھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات، عمل یا تقریر ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے بھی یا نہیں۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، ان کا ارشاد تو وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اب کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ سورہ نجم کی آیت ہے کہ فرمایا جا رہا ہے، اللہ کریم ارشاد فرما وما ينطق عن الهوى، ینطق، نطق کہتے ہیں قوت گویائی کو، بولنے کی قوت کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت گویائی اپنی مرضی سے کام ہی نہیں کرتی، مطلب ان کی سپیکنگ پاور خود سے کام ہی نہیں کرتی۔ کب تک؟ ان ہوا الا، اس وقت تک، وحی یوحا، کہ جب تک ان پر وحی نہیں نازل فرما دی جاتی، جب تک اللہ کریم ان کو خود کچھ ارشاد نہیں فرما دیتے، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ اپنی ذات سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے بیان نہیں فرماتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک چیز میں آپ کو درمیان میں یہ بھی سمجھاتا جاؤں کہ وحی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے وحی مطلو، میم تے لام واو، مطلو، اور ایک ہوتی ہے غیر مطلو، میم تے لام واو۔ ٹھیک ہے۔ وحی مطلو کیا ہوتی ہے؟ وحی مطلو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وحی مطلب وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی کہ قرآن کریم۔ تلاوت ہم صرف اور صرف قرآن کریم کی کرتے ہیں، باقی کسی چیز کی تلاوت نہیں کرتے۔ وحی غیر مطلب کی کس کو کہتے ہیں؟ وحی غیر مطلب کہتے ہیں اسے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو حدیث رسول جو ہوتی ہے یہ وحی غیر مطلب ہوتی ہے، اس کی تلاوت تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہوتی وحی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حدیث اور قرآن میں ایک بڑا اس میں کیا کہتے ہیں اسے، ایک آسان انداز میں اس کو سمجھتے ہیں۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن بعینہ ہی وہی الفاظ ہیں جو اللہ کریم کی طرف سے ہیں، ان میں مفاہیم بھی وہی ہیں، ان میں الفاظ بھی وہی ہیں جو اللہ کریم کے ہیں۔ اب حدیث کیا ہے؟ حدیث مفاہیم، مفہوم، اس کے اندر جو میننگ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جو حدیث ہے وہ بھی وہی کا درجہ رکھتی ہے، مطلب وہ قابل عمل بلکہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہو، کیونکہ ہے ہی وہی اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کی قوت گویائی، ان کی بولنے کی قوت کام ہی نہیں کرتی۔ کب تک؟ جب تک ان کو اللہ کریم کچھ ارشاد نہیں فرما دیتے۔ جب وہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کریم تو رسول اللہ بیان فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم پر یہودی جو ہیں اعتراض کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تو تمہیں ہر ایک چیز سمجھاتا ہے، حتیٰ کہ تمہیں وضو کرنے کے طریقے اور واش روم اٹینڈ کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور تھوڑی سی جلالت محسوس فرمائی اور فرمایا کہ ہاں ان سے کہو کہ ہمارا نبی ہمیں یہ چیزیں بھی سکھاتا ہے، کہ وہ منصب
رسالت ہے کہ وہ ہر ایک چیز وہ بیان فرمائیں کہ جو اللہ بیان فرما رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر دوسری آیت کو دیکھیں. اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کریم میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا. کیا احسان کیا جی؟ زمینیں پیدا کر دی، کھانے کو دے دیا، یا زندگی عطا فرما دی، یا چاند سورج بنا دیے، یا جائیدادیں دے دیں، یا گاڑیاں دے دیں، یا بنگلے دے دی، یا حکومتیں دے دی. کیا احسان فرمایا؟ فرمایا نہیں. فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، کہ اس نے ایک نبی مبعوث فرمایا جو تم میں سے ہی ہے. کہ جب انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمائے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا، اہل عرب میں سے پیدا فرمانا. اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان بنائے، میں نے کائنات بنائی، میں نے تمہارے لیے سورج چاند کو سجایا، آسمان کو سجایا، دنیا میں سے طرح طرح کی معدنیات نکالی، اس پر تمہارے لیے دریا بہا دیے، سمندر بہا دیے، بارشیں برساتا ہوں، کھیت و پھول و کھلیان اگاتا ہوں. سب کچھ ہے، لیکن یہ میرا احسان نہیں ہے. میرا احسان کیا ہے؟ میرا احسان یہ ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں میں مبعوث فرمایا ہے. اب وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہیں آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تمہیں دعوت اللہ دیتے ہیں، تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جب تم اس پیغام کو قبول کر لیتے ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ یزکیہم، تو پھر تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں وہ پھر کیفیات بھی دیتے ہیں، وہ فیلنگز بھی دیتے ہیں کہ تم ان تعلیمات پر عمل کر سکو. کون سی تعلیمات؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ساتھ ہی تمہیں کتاب اور اس کی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو اس قرآن و حدیث کے پہ عمل کے لیے تمہیں کیفیات یزکیہم میں عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ دیکھیں کتاب و حکمت، کتاب کو الگ فرمایا، حکمت الگ فرمائی. مطلب کتاب قرآن کریم اور حکمت اس کی شرح، اس کی ایکسپلینیشن حدیث، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ تمہیں بیان کرتے ہیں. تو یہاں سے قرآن کریم کی ان دو آیات سے گو کہ بہت سی آیات ہیں جس میں حدیث کی حجیت سامنے آتی ہے، لیکن میں نے یہاں پہ صرف آپ کے لیے دو کو منتخب کیا اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی.